پینے کو، جناب ابو طالب کی خدمتیں، اور پھر بھی اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، شریعت کو بچایا، رسالت کو بچایا، یہ ساری خدمتیں اپنی طرف۔ تربیت اولاد میں جناب ابو طالب کا نقش اور کردار اتنا عظیم ہے، آج ہر باپ کو اپنے لیے جناب ابو طالب کو رول ماڈل بنانے کی ضرورت ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کی ہم صحیح معنوں میں تربیت کریں۔ کیسے ایسے بحران میں تربیت کی، میں مولا علی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو امام معصوم من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے منسوب امام ہے، وہ امام پیدا ہوئے ہیں، با تربیت پیدا ہوئے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے علی پیدا ہوئے۔ بات علی کی تربیت کی نہیں ہے، جناب ابو طالب کی باقی اولاد کو ذرا دیکھیں، جناب جعفر طیار کی تربیت دیکھیں، باقی اولاد کی تربیت دیکھیں، جناب عقیل کی تربیت دیکھیں، سب کی تربیت دیکھیں، جناب جعفر طیار کی تربیت دیکھیں۔ پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل پیغمبر کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ جناب جعفر کو خدا نے کہا ہے کہ میرا سلام کہو۔ اللہ اکبر، امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، صاحب شریعت نہیں ہے، صاحب کتاب نہیں ہے، من جانب اللہ نہیں ہے، اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، وہ ایک عام آرڈنری فرد ہے ہماری طرح۔ خدا کے حکم سے جبریل پیغمبر کی بارگاہ میں آگے کہتا ہے یا رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے کہ جعفر کو میرا سلام کہو۔ جبریل چلے گئے، پیغمبر اسلام جیسی شخصیت پریشان ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر اٹھ کے آئے، جناب جعفر کو دونوں شانوں سے پکڑ کے اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لیا، بٹھایا، پوچھا جعفر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ لبیک، حکم فرمائیے۔ جناب رسول خدا نے جعفر سے سوال کرنے سے پہلے اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ سبحانہ و تعالی جبریل کے ذریعے سے آپ تک سلام پہنچا رہا ہے۔ بس ایک جملہ سننا تھا، جناب جعفر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سر جھکا کے رونے لگے، کہا جعفر بس ایک سوال کا جواب بتا دے۔ رب کائنات نے اتنی عظمت کے ساتھ تیرے وقار کو، تیرے مقام کو اتنا بلند کیا ہے، خداوند عالم نے بتا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا راز ہے؟ یا رسول اللہ میں ایک ادنا فقیر، غریب، حقیر، مسکین، جس طرح سے جو القابات انسان اپنی تواضع اور فروتنی کے لیے بیان کرتا ہے وہ سارے بیان کیے۔ کہا مجھ میں کوئی خوبی نہیں، کہا نہیں جعفر کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے خدا تجھے سلام پہنچا رہا ہے۔ اب سنیے گا جناب ابو طالب کی تربیت کتنی عظیم چیز ہے میرے عزیزوں۔ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، ابھی احکام شریعت نافذ نہیں ہوئے، ابھی قرآن کے وہ سارے اصول معاشرے میں نافذ نہیں ہوئے، شریعت محمدی میں حلال حرام کا کوئی بیان نہیں ہوا، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ جناب جعفر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھ میں 4 خوبیاں ہیں، شاید اسی وجہ سے اللہ سلام پہنچا رہا ہے۔ کہ جعفر اپنی زبان سے بتا رہا، روایت رسول خدا فرما رہے کہ بتائیے وہ 4 خوبیاں کیا ہے؟ کہا پہلی خوبی یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اسلام میں ابھی جھوٹ کا حکم بعد میں آیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں، زندگی کا مطلب ابھی شریعت محمدی سے پہلے شریعت ابراہیمی ہے، کسی بھی شریعت میں رہے ہوں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ پہلی صفت ہے مجھ میں، یہ تربیت جناب ابو طالب کی ہے۔ باپ کی تربیت ہے تو بیٹے کو اویئرنس ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے جس شریعت میں ہو، میں نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ پہلی۔ اور دوسری صفت مجھ میں یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں، اسلام سے پہلے بھی میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسلام سے پہلے بھی، جملہ سنیے گا، اسلام سے پہلے بھی شراب کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اسلام آیا، اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، اس سے پہلے شراب کی حرمت تو تھی نہیں۔ بڑے بڑے پیتے تھے، بڑے بڑے بیچتے تھے، بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے شراب پیتے تھے اور شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے، کرتے رہے، پہلے تو کھل کے کرتے تھے، پھر بعد میں چھپ کے کرنے لگے، جیسا بھی ہے۔ جناب جعفر فرماتے میں نے اپنی زندگی میں اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ 2 یہ صفتیں ہو گئی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اسلام سے پہلے بھی کبھی زنا جیسی برائی انجام نہیں دی ہے، کسی نامحرم کے ساتھ رابطہ میں نے برقرار نہیں رکھا، اسلام سے پہلے بھی، جہاں حرمت حلال و حرام کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس وقت بھی میں نے کبھی ایسا گناہ کبیرہ میں نے انجام نہیں دیا۔ 3، چوتھی چیز، میں کبھی زندگی بت کے آگے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ میں نے کبھی بت کے آگے سجدہ، ابھی اسلام نہیں ہے، اس کے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بت کے آگے جس کی اولاد اقرار کر رہی ہے کہ میں نے کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اب ان کے والدین کتنے دیندار ہوں گے، ان کی معرفت کتنی بلند ہوگی، وہ کتنے بڑے حجت خدا ہوں گے۔ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ جن کی شہادت کے ایام ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب وصی پروردگار تھے،
جناب امام کاظم کی روایت ہے، شیخ صدوق نے بیان فرمایا ہے، اور علامہ یعقوب کلینی نے اصول کافی کے اندر بھی بیان فرمایا، من لا یحذر، شیخ صدوق کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ امام کاظم کی روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب وصی پروردگار تھے، اور جناب ابو طالب وصی پروردگار بھی تھے، امانت دار انبیاء بھی تھے۔ انبیاء کی ساری امانتیں جناب ابو طالب کے پاس تھیں۔ کیا کیا تھی؟ جناب امام موسیٰ کاظم نے بیان فرمایا، مثال کے طور پر 3-4 امانتوں کے نام لیے کہ ان امانتوں میں سے جناب ابراہیم کے صحیفے ابو طالب کے پاس تھے، گزشتہ انبیاء کی کتابیں جناب ابو طالب کے پاس تھی، تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں، آسمانی کتابیں، صحیفے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جناب ابو طالب کے پاس تھی۔ عصائے حضرت موسیٰ جناب ابو طالب کے پاس تھی، انگشتری حضرت سلیمان جناب ابو طالب کے پاس تھی۔ تو انبیاء کی جتنی بھی امانتیں تھیں وہ جناب ابو طالب کے پاس تھی۔ رب کائنات نے امانت انبیاء حوالہ کرنے کے لیے روئے زمین پر جس شخصیت کا انتخاب کیا، یا رسالت کو پالنے کے لیے اتنا عظیم عہدہ ہے جس شخصیت کا انتخاب کیا، امامت کو وجود میں لانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو اس شخصیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی حقیقی معنوی تربیت کی ضرورت ہے۔